شاہد نذیر چودھری کے نام بھی کوئی اپنی طرف سے آپ کچھ کہنا چاہیں، پیغام دینا چاہیں، وہ بھی کہہ دیں۔ ایسے افراد تاجروں کے لیے آئیں جو نہ حکومت سے لڑیں نہ محاذرہ ہی کریں کہ میں نے 3 کام کیے میرے کر دیے تو اور کتنوں کے کام کرتے ہوں گے۔ جن لوگوں کو آپ نے بنایا وہ بعد میں بھول گئے۔ اللہ کرے کہ شاہد نذیر جیسے اور بھی بندے پیدا ہوں۔ یہی جو آج پلادے بنے ہیں یہ میاں نواز شریف کے دور میں بنے ہیں۔ یہی کلمہ چونک تھا جب ہم آدھا گھنٹہ کھڑے رہتے تھے، آج اگر انڈر پاس بن گیا تو ہم 5 منٹ میں گھر پہنچ جاتے ہیں۔ جن کے بارے میں تاریخ کے کئی عظیم کرداروں نے یہ لکھا کہ لاہور کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں، پنجاب کی تاریخ میں اگر آپ کوئی تاجر اتحاد بنانا چاہتے ہیں تو وقار حسین صاحب کو پکڑ لیں، اگر کسی تاجر اتحاد کو توڑوانا چاہتے ہیں تب بھی ان کو پکڑ لیں۔ وقار حسین صاحب بزرگ ہیں اور کئی دہائیوں سے تاجر برادری کے لیے ان کی خدمات ہیں۔ آج بابا جی سے ہم بات چیت بھی کریں گے۔ ابھی ہم نے آف کیمرہ بہت ساری باتیں کی ہیں، اس کی طرف پہلے آتے ہیں۔ وقت دینے کا بہت شکریہ۔ آپ سے جو گفتگو سنی ہے وہ سن کر ہمیں پچھلے 50 سال کی تاجر تاریخ کا پتہ چلا ہے، 78 سے آج 2025 تک جو آپ نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ نے شاہد نذیر چودھری صاحب کا ذکر کیا ہے، نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس، فلٹر ہاؤس والے۔ بتائیں کہ لاہور کی تاجر تاریخ میں وہ کیسے تاجر لیڈر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور میرے لیے وہ کلمات استعمال کیے جس کا میں حقدار نہیں اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ جہاں تک آپ نے شاہد نذیر صاحب کا ذکر کیا ہے، گزشتہ چند سال پہلے لاہور میں تنظیم بنی تھی، ناصر سعید صاحب صدر تھے اور شاہد نذیر صاحب ایک نئے تاجر رہنما تھے جن کو جنرل سیکرٹری بنایا گیا تھا۔ اس دور میں جتنا کام تاجروں کی عزت ہوئی، جتنا بیوروکریسی نے تاجروں کو ان کے مسائل حل کیے، جتنا اس وقت کی حکومت نے ناصر سعید اور شاہد نذیر صاحب کو 8 کلب میں تاجروں کے لیے میٹنگ روم بھی دیا، دفتر بھی دیا اور ان کو معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا۔ اللہ جنت نصیب کرے، کروٹ ان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ناصر سعید کو۔ ان کے بعد جو شاہد نذیر صاحب ہیں، رمضان سے ٹھیک 2 دن پہلے ان کو میں نے ماشاءاللہ 3 کام کہے ہیں۔ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے تینوں کام کر دیے ہیں لاہور چیمبر کے حوالے سے۔ یہ جو نئے لوگ آتے ہیں، شاہد نذیر جیسے لوگ جن پہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہوتا، کوئی ان کی گروپ بازی نہیں ہے، کوئی ان کی لڑائی نہیں ہے کسی کے ساتھ، ایسے افراد کو تاجروں کے لیے آنا چاہیے جو چھوٹے بڑے تمام تاجروں کے کام کروائیں۔ شاہد نذیر اور ان کے گروپ نے جو علی احسان اصغر صاحب وغیرہ ہیں، انہوں نے لاہور چیمبر کے دروازے کھول دیے ہیں۔ لاہور چیمبر کو ایک حقیقی طور پر عوامی تاجر چیمبر بنایا ہے، جس کے لیے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور ہم خوش ہیں کہ شاہد نذیر جیسے لوگ آج مارکیٹوں کے، چیمبر کے، جیسا انہوں نے پیچھے یہ کنٹینروں کا کام کرایا اور میرے جیسے ریٹائر آدمی نے ان کو جو 2-3 کام کہے تھے انہوں نے کیے ہیں۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں اور میں دعا گو ہوں ایسے افراد تاجروں کے لیے آئیں جو نہ حکومت سے لڑیں نہ محاذرہ ہی کریں اور ٹیبل پر بیٹھ کر افہام و تفہیم سے تاجروں کے مسائل حل کرائیں۔ اور بے لوث لوگوں، ایسے لوگوں کو آنا چاہیے جو کہ ہمارے جیسے تاجروں کے مسائل کو بحسن و خوبی حل کرا سکیں۔ دوسرا، میں موجودہ حکومت سے یہ التماس کروں گا کہ جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی دوبارہ جو شروعات ہوئی ہے، اس کے پیش نظر لاہور کی مارکیٹوں میں عید کے موقع پر اور
ہر طرف سیکورٹی کو بڑھایا جائے، نفری بڑھائی جائے، اور تاجروں پر مشتمل کرائم کنٹرول کمیٹیاں، پرائز کنٹرول کمیٹیوں کا دوبارہ فعال کیا جائے، تاکہ حکومتی مشینری اور تاجروں کے درمیان جو خلا ہے وہ پور ہو سکے، اور تاجر اپنے مسائل ان سے بیان کر سکیں، اور یہ جو آئے روز کا جو مسائل ہی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے پیش رفت ہو سکے۔ اچھا بابا جی، آپ نے حکومت کی اقتدار جو عنان اقتدار کی راہداریوں کی آپ نے بات کی، بڑی تاریخی باتیں جنرل جیلانی سے شروع ہو کے، اسی طرح پھر تاجر تاریخ سے بھی شروع ہو کے آپ 70s 80s 90s 2000 مشرف دور، قومی تاجر اتحاد، ایک وسیع ترین آپ کے پاس خزانہ ہے لاہور کی تاریخ کا تاجر سیاست کے حوالے سے۔ کئی لیڈر آپ نے بنائے، شاہی نذیر چودھری صاحب کو آپ نے نہیں بنایا، مگر ایسے ہی ہے جی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ آپ ان کی عزت کرتے ہیں، مگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا انسان ہے، اس کو آگے آنا چاہیے۔ جن لوگوں کو آپ نے بنایا وہ بعد میں بھول گئے۔ شاہی نذیر چودھری کو آپ نے نہیں بنایا، مگر اس نے آپ کو یاد رکھا ہے کہ آپ کی تاجر برادری کے لیے خدمات ہیں۔ کیا یہ بات میں درست کہہ رہا ہوں؟ اور آپ اس بات کی نام لیے بغیر مزید وضاحت کر سکتے ہیں؟ جو اچھی تربیت اور اچھے خون کے پیداوار ہوتے ہیں وہ اپنے بڑوں کی بھی عزت کرتے ہیں، اپنے استادوں کی بھی عزت کرتے ہیں، وہ کبھی کسی کو فراموش نہیں کرتے۔ انہی میں سے ایک ناگ شاہی نذیر ہے، جس کو ناصر سعید کے ساتھ لاہور میں جنرل سیکرٹری بنایا گیا تھا، ایک نئے نوجوان کو۔ آپ اس سے دیکھ لیں کہ اس کی شخصیت میں کتنا رحم ہے، کتنا خلوص ہے، کہ اس نے میں نے 3 کام کیے میرے کر دیے تو اور کتنوں کے کام کرتے ہوں گے۔ اس لیے ایسے افراد جو لوگوں کی عزت کرتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے کی پرانے تاجروں کی، مجھے پرانے تاجروں میں سے کوئی ایک بھی بتا دیں جس نے کسی کے لیے دروازے کھولے ہوں، جس نے کسی کی مارکیٹ کا کام کروایا ہو۔ کوئی بتا دیں کسی نے کوئی سڑک بنائی ہو، کسی نے کوئی تاجروں کی۔ یہاں تو ایسے ایسے تاجر ہیں جو ساری عمر تاجروں کے ساتھ ان کی تنظیم میں جو شامل ہوتے ہیں، ان کے مرنے جینے پر جنازوں پہ شرکت نہیں کرتے۔ یہ بڑی بے وفا پرانی رجیم تھی، اس کا آپ کو پتہ ہے کہ زوم ٹوٹا ہے، ان کو شکست ہوئی ہے، اور پرانوں کا ان کا اصل تو نام ہی ختم ہو گیا، اور نام ہی اس کا نہیں رہتا جو کام نہیں کرتا۔ جو کام کرتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ حکومت ہو، تاجر ہو، چیمبر ہو۔ جتنی دیر آپ کسی کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، کندھے سے کندھا نہیں ملائیں گے، اس کے مسئلے حل نہیں کریں گے، تو پھر وہ اپنی مارکیٹوں کو تاجروں کا کس طرح سامنا کرے گا؟ بابا جی، آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو بطور وزیر خزانہ بھی دیکھا، آپ نے اس سے پہلے بھی ان کا دور دیکھا، پھر اس کے بعد حکومتیں بدلتی رہیں۔ 85-86 میں جب بی پی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پاکستان آئیں، آپ نے وہ دور بھی دیکھا۔ ٹریڈرز ایسوسیشن ہوتی تھیں جو آپ نے بتائیں، وہ بھی دیکھیں، قومی تاجر اتحاد، انجمن تاجران، ہر طرح کے ادوار آپ نے دیکھے ہیں۔ آج ایک تاجر لیڈر کو حقیقی لیڈر بننے کے لیے کن عوامل کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا چاہیے، یہ بھی بتا دیں، اور آپ کے محبوب، لاہور کے محبوب شاہی نذیر چودھری کے نام بھی کوئی اپنی طرف سے آپ کچھ کہنا چاہیں، پیغام دینا چاہیں، وہ بھی کہہ دیں۔ شاہی نذیر کی صلاحیتوں، خلوص اور اچھے طور طریقے کی وجہ سے شاہی نذیر انشاءاللہ تاجروں میں بہت ترقی کرے گا، حکومتی ایوانوں میں بھی انشاءاللہ وہ جائیں گے، اور تاجروں کو جو ساتھ لے کر چل رہے ہیں وہ ہیرا ہے جس کو حکومت بھی پسند کرتی ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم بھی ان سے ملے ہیں، لہٰذا وہ
نہ گہری سیاست میں شامل ہوتے ہیں نہ دھڑے بندی میں شامل ہوتے ہیں. ان سی جو میں نے گفتگو سنی ہے وہ تاجروں کے مسائل کے لیے کام کرنے والے آدمی ہیں اور اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے, ان کو سوجھ بوجھ دی ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ کرے کہ شاہد نذیر جیسے اور بھی بندے پیدا ہوں اور تاجروں کی اس میں جو افادیت بڑھے گی, تاجروں کے مسائل حل ہوں گے. دوسرا آپ نے جو کیا میاں نواز شریف کا ذکر, میاں نواز شریف صاحب جب 85 میں آئے ہیں تو انہوں نے 90 تک تاجروں کی بہتری کے لیے, ترقی کے لیے, صنعت و تجارت کے لیے بہت کام کیے ہیں. اگر یہ موٹر وے بنی ہے تو تاجروں کو فائدہ ہوا ہے, عوام کو فائدہ ہوا ہے. اگر یہ پل سڑکیں بنی ہیں, یہی کلمہ چونک تھا جب ہم آدھا گھنٹہ کھڑے رہتے تھے, آج اگر انڈر پاس بن گیا تو ہم 5 منٹ میں گھر پہنچ جاتے ہیں. یہی جو آج پلازے بنے ہیں یہ میاں نواز شریف کے دور میں بنے ہیں. جب میں MM RO روڈ کا صدر تھا تو میں نے میاں نواز شریف صاحب سے 82 میں فوارہ لگوا لیا تھا. MM RO روڈ کی میں نے سڑک بنوا لی تھی. تو اسی طرح ان کی جو بیٹی ہیں محترمہ مریم صاحبہ, انہوں نے 5 فروری کو باہر گلبرگ سینٹر سے گزری تھی. انہوں نے دیکھا کہ گلبرگ سینٹر گندا ہے تو اللہ کی مہربانی سے انہوں نے LDA والوں کو بھیجا اور LDO والوں نے ان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے یہ گلبرگ سینٹر میں جہاں پہ وہ گندا پڑا ہوا تھا سارا رنگ کروا دیا. اسی طرح وہ صفائی کا نظام بہتر کروا رہی ہیں, ریڈیو کا نظام بہتر کروا رہی ہیں. تو مجھے بڑی امید ہے کہ وہ مہنگائی وغیرہ پہ اور امن و امان کی صورتحال پہ بھی کنٹرول کریں گی, کیونکہ ان کو نواز شریف کی تربیت ہے اور شہباز شریف کی تربیت ہے. اسی طرح حمزہ صاحب نے بھی بہت عزت دی تھی تاجروں کو, اور مریم کے جو ساتھی وزیر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہماری عزت کر رہے ہیں. خواجہ سلمان رفیق ہو, خواجہ عمران نذیر ہو, میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان ہو, میاں مرغوب صاحب ہوں, بہترین قیادت ہے. چودھری شہباز صاحب ہیں واسا والے, ان کی جو بیوروکریسی ہے لاہور میں جو انہوں نے تعینات کی وہ بھی کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح انہی کا ایک حصہ ہے شاہد نذیر. شاہد نذیر میری پیشین گوئی ہے کہ بہت جلد اعلیٰ ایوانوں میں ہوگا. شاہد نذیر چودھری بہت جلد اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں میں ہوں گے, یہ کہنا ہے لاہور کی تاجر سیاست کی نبض شناس شخصیت وقار حسین صاحب کا, جو گلبرگ کے, لاہور کے, پاکستان کے بزرگ تاجر لیڈر ہیں. انہوں نے بڑے ادوار دیکھے ہیں, بڑی شخصیات بھی دیکھی ہیں, بڑی حکومتیں بھی دیکھی ہیں, بڑی جماعتیں بھی دیکھی ہیں, مگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ شاہد نذیر چودھری کو ایک نر انسان پایا اور وہ بہت جلد اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں تک پہنچنے والے ہیں, کیونکہ ان میں تاجروں کی محبت ہے اور وہ عوامی خدمت کی حقیقی سوچ رکھتے ہیں. اور ان کی یہ سوچ ہے کہ ڈلیور کرنا چاہیے, نہ کہ دھڑے بندیاں, نہ کہ ایک اور طرح کی سیاست جس طرح ہمارے یہاں پہ رائج ہے, گروپنگ کی, لیگ پولنگ کی, اس کی بجائے ڈلیور کرنا چاہیے, پرفارمنس دینی چاہیے, عملی طور پر گراؤنڈ پر پرفارم کرنا چاہیے تاجر سیاست میں اور تاجر خدمت کے لیے. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.